قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ام البنین نے رخ پھرا لیا عراق کی جانب، آواز کو بلند کر کے کہتی ہے عباس دودھ نہیں بخشوں گی تجھے، میں نے آقا کی حفاظت کے لیے بھیجوایا۔ آقا حسین کیسے مارے گئے؟ بشیر نے اپنے امامے کو گرا دیا، اپنے سر کو پیٹنے لگا۔ بی بی ایسا مت کہو، عباس پہلے مارا گیا، حسین بعد میں مارے گئے۔ یہ سننا تھا کہ ام البنین نے کہا کلہم بفداء الحسین، میری ساری اولاد میرے آقا حسین پہ قربان ہو جائے۔ 1 سال تک ثانیہ زہرا سب کے مصائب سناتی تھی مدینہ والوں کو، اور مدینے کی عورتیں روتی تھیں۔ عباس کے مصائب بڑی تفصیل سے، بڑی جزئیات کے ساتھ بی بی اتنا طولانی نوحہ عباس کا پڑھتی تھی، لیکن جیسے ہی مادر عباس محفل میں آتی ثانیہ زہرا فوراً خاموش ہو جاتی اور کسی اور کا تذکرہ شروع کرتی۔ ایک دن ام البنین داخل ہوئیں، عورتیں رو رہی تھیں۔ عورتوں نے کہا 1 سال کے بعد، بی بی کے آنے کے 1 سال بعد، کہا ام البنین سنا تیرے عباس کے بازو کٹ گئے۔ ام البنین حیران ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہمیں ثانیہ زہرا نے بتایا۔ ام البنین نے آ کے بی بی کی رضا کے دامن کو پکڑ لی۔ آقا زادی مجھے یقین نہیں آیا، یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اب کے زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اب زینب کا نوحہ و بکا بلند ہوا۔ اماں 1 سال ہو گیا اس زخم جگر کو چھپائے ہوئے، اماں تیرے شیر کے بازو کٹ گئے نہر فرات پر، اماں تیرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اب جو زینب نے مرثیہ پڑھا، ام البنین دوڑتی ہوئی جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر پہ آئی، قبر زہرا سے لپٹ گئی۔ میری آقا زادی مجھے بتا میرے شیر کے بازو، میرے عباس کے بازو کیسے کٹے؟ اور امیر مختار بھی تڑپ تڑپ کے کہتے تھے مجھے بتاؤ میرے عباس کے بازو کیسے کٹے؟ کس کو جرأت ہوئی کہ میرے شیر عباس کے بازوؤں کو قلم کرے؟ تو ایک دن دربار میں جب اس نے کربلا کے قاتلوں کو بلایا تو خولی آیا۔ اس نے کہا کہ جب عباس پانی لے کے نہر فرات سے چلے اور امیر لشکر نے آواز دی خبردار پانی خیموں میں پہنچنے نہ پائے، کچھ بھی کرو پانی نہ پہنچنے پائے، کہتا اتنا خوف تھا، اتنا رعب تھا، اتنی ہیبت تھی شیر عباس کی کہ کسی میں ہمت نہ تھی سپاہی کوفہ و شام میں کہ آگے بڑھے۔ تو کہتا ہے میں نے کیا کیا کہ میں نے خود کو ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا، میں ریت کے ٹیلے کے پیچھے لیٹ گیا۔ جب عباس قریب سے گزر گئے میں نے اٹھ کے پشت سے دائیں بازو پہ وار کیا، عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم نے مجھے دیکھ کے اس نے خود کو ریت کے ٹیلے کے نیچے تودے کے نیچے چھپا دیا۔ جب وہاں سے بھی عباس گزر گئے تو اس نے کھڑے ہو کے بائیں بازو پہ وار کیا، پشت کی جانب سے وار کیا، بازو کٹا۔ امیر مختار نے کہا بتا میرے شیر کا رد عمل کیا تھا؟ میرے عباس نے کیا کیا؟ کہتا جیسے ہی دوسرا بازو کٹا عباس جلدی سے زین پر اچھلے، جلدی سے مشکیزے کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبایا، اپنے سینے کو آگے بڑھایا، علم کو سہارا دیا، گھوڑے کو آواز دی میرے اسب با وفا تیرے امتحان کا وقت ہے، آقا زادی خیمے میں پیاسی ہے، مجھے پانی جلد پہنچانے دے، جلد لے جا وقت کم ہے۔ گھوڑے نے سرپٹ دوڑنا شروع کیا۔ کہتا اس کے باوجود عباس کی ہیبت اتنی تھی کہ جب تک بازو تو کٹ چکے ہیں لیکن جب تک عباس کی آنکھیں سلامت ہیں کسی میں ہمت نہیں کہ حملہ آور ہو سکے۔ عمر ابن سعد نے پھر آواز دی، ایک 21 سال کا جوان ملعون حرملہ جو بہت بڑا نشانہ باز تھا، تیر انداز تھا، اس کو بلایا۔ اس نے دور کھڑے ہو کے عباس کا نشانہ لیا اور اس نے کیا کیا؟
تاریخ عالم میں وہ پہلے 4 بھال کے تیر جو کسی انسان پہ برسائے گئے، ان میں پہلا 3 بھال کا تیر تھا جو اس نے مشق سکینہ میں پیوست کیا۔ جیسے ہی پانی بہا عباس کی امید ٹوٹ گئی، گھوڑے سے کہا اب مجھے واپس لے کے چل۔ آپ نے کبھی جب روایت سنے مصائب کی تو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب حسین لاشائے عباس پر آئے پہلے بازوؤں کو اٹھایا پھر لاشائے شیر پہ پہنچے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ بازو پہلے قلم ہوئے، عباس بعد میں شہید ہوئے، حسین نے بازو پہلے اٹھائے، لاشے پہ بعد میں پہنچے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب وجہ سنیے۔ جب عباس کی مشق چھت گئی، پانی بہ گیا، تو عباس نے آواز دی اے میرے گھوڑے اپنا رخ پھرا لے، مجھے خیمہ گاہ حسینی سے دور لے جا، آقا زادیاں غلام کے لاشے کو گرنے کا منظر نہ دیکھے، دور لے جا مجھے۔ عباس کا گھوڑا مخالف سمت میں دوڑنے لگا، ادھر سے ہرملا دوسری جانب سے اپنا زاویہ بدل کے آیا، اس نے تیر چلائے کمان میں جوڑا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، مقتل کربلا کی روایت ہے، یہ بھی 3 ہی بھال کا تیر تھا، 6 شاخہ تیر تھا جو جنگی گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تیر چلائے کمان میں جوڑا، عباس کی آنکھ کی جانب رہا کیا، تیر آنکھ میں لگا، جیسے ہی تیر آنکھ میں پیوست ہوا دوسری آنکھ خون سے لبریز ہو گئی۔ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہوا، دوسری خون سے لبریز ہوئی۔ اب عباس کی نہ آنکھیں رہی نہ بازو رہے، اب چاروں طرف سے فوجیں سمٹ کے آئیں، ہوا میں تیر و تبر و نیزہ و تلوار کی چمک، ہر طرف سے عباس کے وجود نازنین پہ تلواریں، نیزے، تیر، پتھر برسنے لگے۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے کربلا میں روضہ عباس پہ جناب عباس کی شہادت کے مصائب پڑھے۔ انہوں نے پڑھا کہ عباس کی آنکھ میں 3 بھال کا تیر پیوست ہوا۔ لوگ اتنا روئے کہ غش کر گئے۔ جب مجلس اعزا ختم ہوئی تو ایک اور عالم دین آگے بڑھ کے ان کا گریبان پکڑ لیا، کہا تو نے اتنی سخت روایت کیوں پڑھی ہے؟ پھر کبھی یہ روایت نہ پڑھنا۔ کہا میں نے مقتل سے یہ روایت پڑھی ہے۔ کہا نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ بازو بھی میرے شیر ہی کے کٹیں، آنکھیں بھی میرے شیر ہی کی زخمی ہو جائیں، یہ روایت پھر نہ پڑھنا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میرے شیر عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا۔ یہ عالم دین رات کو سو گئے۔ جب سو گئے تو خواب میں علمدار کربلا آئے، آ کے کہا ما انصفت ایھا العالم، اے عالم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا آقا دست ادب جوڑ دیے، میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، ہر وقت آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، ہر وقت آپ کے مصائب پہ روتا ہوں۔ کہا اب سن، تو بھی اہل منبر ہے، تو بھی عالم ہے، اب جب منبر پہ جائے تو میرے مصائب اس طرح سے بیان کرنا جیسے میں چاہتا، اور میرے عزاداروں سے کہنا مجھ پر ایسے روئیں جیسے میں چاہوں، اور میرے عزاداروں سے میری اصل مصیبت بیان کرنا۔ کہا مولا آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ کہا جب منبر پہ جاؤ میرے عزاداروں سے پوچھنا، پہلے میرے عزاداروں کو یہ بتانا کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے شیر کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا بلکہ 3 بھال کا تیر پیوست ہوا۔ وہ تیر اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا کہ جب میری آنکھ میں پیوست ہوا میرا سر جھکتا جھکتا جھک گیا۔ پھر میرے عزاداروں سے سوال کرنا، جب کسی جنگجو بہادر کی آنکھ میں تیر لگتا ہے وہ کیسے نکالتا ہے؟ کہا آقا وہ ہاتھ سے نکالتا ہے۔ کہا بازو تو پہلے کٹ چکے تھے تمہارے شیر کے، پھر اس نے تیر کیسے نکالا؟ پھر میرے عزاداروں سے پوچھنا تمہارے شیر نے تیر کیسے نکالا؟ پھر فرمایا میرے عزاداروں کو بتانا یہ میری اصل مصیبت ہے۔ اب
عباس کی نگاہ میں عباس کی اصل مصیبت کیا ہے؟ میرے آزاداروں کو بتانا، جب تمہارے شیر کی آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ خون سے لبریز ہوئی، ایک آنکھ میں تیر لگا، وہ سر کی جانب پیچھے سے نکل گیا، وہ تیر اتنا بھاری تھا میں اس کو نکالنا چاہتا تھا، میرے بازو کٹ چکے تھے، میں نے اپنے سر کو جھکایا، تیر نہ نکلا، میں نے سر کو جھٹکا، تیر نہ نکلا، میں جھٹکتا رہا، تیر نہ نکلا، میرا امامہ گر گیا، تیر نہ نکلا، آخر میں نے اپنے گھٹنوں کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا، میں نے اپنے سر کو جھکایا، میں نے تیر کو جب گھٹنوں میں پکڑا، کھینچنا چاہا، ادھر سے کسی ظالم نے میری پشت پہ وار کیا، جیسے ہی گرز لگا میں منہ کے بل زمین پہ آیا۔ میرے آزاداروں سے پوچھنا، میری اصل مصیبت میرے آزاداروں سے پوچھنا، تمہارا شیر عباس، تمہارا آقا عباس تم سے یہ سوال کرتا ہے، بتاؤ جب کوئی جنگجو گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ کیسے نیچے آتا ہے؟ کہا مولا بازوؤں کے سہارے سے نیچے آتا ہے۔ آواز دی، جب تمہارا آقا گرا بازو کٹ گئے تھے، آنکھیں نہ تھی اور سینے میں تیر ہی تیر پیوست تھے۔